اس وجہ سے ساری گلی محلے والے سارے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حیرت زدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ بچوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ اچھا، جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، لوگ بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ایک اکیلی عورت کا ایک گھر میں رہنا بڑا مشکل ہے، تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں آتی؟ نہیں، مشکل آتی ہے لوگوں کو، ہم شروع سے ادھر کے ہی رہنے والے، اپنی سوچ ہے مجھے کہ یہ کن لوگوں کو دے رہے ہیں، اگر ان بچوں کا خیال نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ مجھے بھی چھوڑیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، میں نے تو وقف کر دی ہے ان کی خاطر اپنی زندگی۔ نیشنل پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عثمان نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک دکھی خاتون موجود ہیں۔ یہ ایک کرائے کے گھر پر رہتی ہیں۔ ان کے شوہر جو ان سے رضائے الہی سے انتقال کر چکے ہیں۔ ان کے 4 بچے ہیں اور یہ بہت ہی مشکل حالات میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں اور یہ کس طرح اس مہنگائی کے دور میں گزارا کر رہی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اتنی مشکل حالات میں، مہنگائی کا دور ہے، آٹا اتنا مہنگا ہوا ہے، تو آپ اتنی مشکل میں گزارا کر رہی ہیں، تو ایک آپ کا کرائے کا گھر ہے، تو کس طرح آپ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں؟ میں ایک دفعہ کا کھانا بنا کے 3 ٹائم کھا لیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ دوسرے بیمار لوگوں سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرستی دی ہے، ہمت دی ہے کہ میں نعت خوانی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لیتی ہوں، اور بچوں کو تربیت میری کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ اسکول نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ ہی پڑھنا ہے، تو پرائیویٹ میں مجھ میں گنجائش نہیں ہے، میں کرایہ دوں، بل دوں، اس کے علاوہ گھر کا خرچہ کروں یا ان کی پرائیویٹ کی اخراجات اٹھاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح زندگی بسر کروں، بہت ہی پریشان ہوں چھت کی وجہ سے، کہ میرے پاس اگر چھت ہوتی نا تو میں ان کی بہت اچھی تربیت کر لیتی۔ کوئی بھی والدہ نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کی تربیت نہ ہو، اچھا، لیکن آپ کے شوہر کا انتقال کب کا ہوا ہے؟ پہلے والدین بھی فوت ہو گئے ہیں، ساس سسر بھی فوت ہو گئے ہیں، اب میاں کا انتقال میری والدہ سے ٹھیک 1 سال 2 ماہ بعد ہو گیا ہے۔ انہیں اچانک سے اٹیک ہوا ہے، صبح 9 محرم کو مٹی ڈالنے گئے تھے اور میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے گئی، انہوں نے میڈیسن دی ہے لکھ کے، وہاں کھا کر ڈسپوزیبل بوتل لی ہے پانی کی، اس میں انہوں نے میڈیسن کھائی ہے، کھاتے ہی گھر آئے ہیں تو کہتے ہیں میری کہانی ختم ہو گئی۔ میں چاروں کل کے ساتھ اور آیت الکرسی دم وغیرہ کر رہی تھی، تو درود تاج میں تو بہتری کے لیے کر رہی تھی، یہ بھی شاید اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوئی کہ چرپائی پہ لیٹ جاتے تو میں کیا کرتی، ان کو دیکھتی، گھر کو دیکھتی، بچوں کو دیکھتی، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے میں اس میں راضی ہوں۔ آوازوں کی چیخ و پکار تو میری ساری محلوں نے سنی تھی، محلے والے باہر آ گئے تھے سارے، کہ میرے ساتھ ایک دم سے ٹریجڈی ہو گئی تھی، حادثہ ہو گیا تھا۔ اس وقت کی 5 ماہ سے اب تک میں رو کے ہی زندگی گزار رہی ہوں، پریشان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ تو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اچھا، جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، لوگ بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ایک اکیلی عورت کا ایک گھر میں رہنا بڑا مشکل ہے، تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں آتی؟ نہیں، مشکل آتی ہے لوگوں کو، ہم شروع سے ادھر کے ہی رہنے والے، اپنے ہی علاقے کے، اپنے ہی شہر کے، میری شادی بھی یہاں ہوئی، میں پیدا بھی ادھر ہی ہوئی اور میرے بچے بھی ادھر کے ہی ہیں، میرے والدین اور میرے میکے سسرال والے سارے ادھر کے، اس وجہ سے ساری گلی محلے والے سارے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حیرت زدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ بچوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں، میں کسی کے مشورے پہ نہیں آتی، کیونکہ میرے 4 بچے ہیں، کوئی کسی کا والد نہیں بنتا سوائے اپنے والد کے، اور ان کا والد کوئی نہیں بنتا، شوہر بننے کو تو بن ہی جاتا ہے وہ بندہ، لیکن والد کوئی نہیں بنتا، اس وجہ سے میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اٹھائے، مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنی رحمتوں کے ساتھ مجھے نوازے، مجھے اور میرے بچوں کو، بس اچھا، میری یہ دعا ہے۔ آپ سے کسی بھی موجودہ حکومت کے نمائندے نے
या किसी और ज़रिए से आपकी कोई भी इमदाद नहीं की गई। एहसास प्रोग्राम आज की मौजूदा हुकूमत ने एक अनाउंस किया हुआ है, उसके ज़रिए भी किसी ने आपको कोई इमदाद नहीं भेजी। ये बीबी से मैं गई थी, 8 दिन बाद आ जाना, 10 दिन बाद आ जाना। उन्होंने कहा जी जाल पड़ताल कर रहे हैं, ये 12,000 इमरान खां भेज रहे हैं, पता नहीं किसे भेज रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, मौजूद है, वो औरतें लेकर आ रही हैं। आप मेरे हालात जान चुके हैं, देख चुके हैं, इस वजह से मुझे आपसे कोई बात मैंने छुपाई नहीं है और ना ही मेरे पास आए हैं। आप मेरा सारा डाटा चेक कर सकते हैं कि 1 रुपया भी नहीं हुकूमत की तरफ से आया। मुझे अफसोस है मुझे कि ये किन लोगों को दे रहे हैं। अगर इन बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। मुझे भी छोड़े, मुझे तो अल्लाह ताला दे ही रहा है। मैंने तो वक़्फ़ कर दी है इनकी खातिर, अपनी ज़िंदगी बॉन्ड कर दी है कि जो मेरे बच्चे हैं अल्लाह ताला की इमानत हैं, ये अल्लाह ताला के मासूम बच्चे अल्लाह ताला ने दिए हैं और इनकी दुआ बहुत लगती है। अगर तो जो इनके साथ करेंगे वो अपना अजर खुद लेंगे। मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने अपनी बख्शिश का ज़रिया करना है, मुझ पे एहसान नहीं करना है। जी नाज़रीन, तो ये बहन हाफ़िज़ कुरान है और ये मुशायरे भी करती हैं और नात वगैरह भी पढ़ती हैं। आइए इनसे सुनते हैं। ज़मीन नूर की, आसमान नूर का, मदीने का सारा जहां नूर का, नूर ही नूर फ़कत जलवा नुमा देखा है। जी नाज़रीन, तो आपने इस बहन की गुफ्तगू सुनी, किस तरह ये दर्दनाक हालात में ज़िंदगी बसर कर रही हैं। ये फौज पोश हैं और इनकी कोई भी अगर कोई बंदा हेल्प करना चाहता है तो वो हेल्प कर सकता है। आप देख सकते हैं कि इनकी छोटी छोटी फूल जैसी बेटियां हैं और ये स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकती। ये एक छोटे से स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं और इनकी भी एक ख्वाहिश है कि ये किसी प्राइवेट बड़े स्कूल में जाना चाहें, लेकिन इनके हालात जो उनसे हैं वो इस चीज़ को गवारा नहीं करते और ये रोना चाहती हैं लेकिन इनके आंसू नहीं निकलते। तो आपने सारी इनकी स्टोरी सुनी। अगर कोई अल्लाह का बंदा इनके सर पर हाथ रखना चाहता है तो इनका नंबर हम स्क्रीन पर दे देंगे। आप इनकी दिल खोल कर हेल्प कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उस्मान नसरुल्लाह को इजाज़त दें। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।